نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں خمیسو گوٹ کے وہ تمام افراد جو میری آواز سن رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیے اور اس پروقار تقریب کا حصہ بن جائیے، اس کے شرکا بن جائیے۔ جماعت اسلامی جو کہ 8 فروری کو پورے کراچی سے الیکشن لڑنے جا رہی ہے، آج اس کا باقاعدہ آغاز، آج اس کی مہم کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اور اس سلسلے میں بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے حافظ شیراز کو دعوت دوں گا کہ آئیے اور کلام پاک سے اس تقریب کا آغاز کیجیے۔ حافظ شیراز۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم۔ جزاکم اللہ الخیر۔ اور اس کے بعد میں کچھ بات کرنے کے بعد اپنا مائک ان لوگوں کو دوں گا جو کہ مستحق ہیں اس بات کے کہ اپنی بات اہل علاقہ تک پہنچا سکیں۔ جی میں بات کر رہا ہوں این 247 کے امیدوار، قومی اسمبلی سے جو جماعت اسلامی کے امیدوار ہوں گے، کراچی کے جنرل سیکرٹری جناب منن ظفر خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ سے وہ مخاطب ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی محترم ہمارے استاد جناب اکبر قریشی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی آپ سے مخاطب ہوں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 15 جنوری کے الیکشن سے پہلے اکثر خمیسو گوٹ میں میرا آنا ہوا کرتا تھا اور ہم الیکشن کمپین چلاتے تھے اور لوگوں کو یہ بات بتاتے تھے کہ اگر بلدیاتی الیکشن میں آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو خمیسو گوٹ جو کہ ایک چھوٹی سی یوسی ہے، آپ کے تمام مسائل کو ہم حل کریں گے۔ لوگوں نے منوہن ہماری بات پہ لبیک کہا اور جماعت اسلامی کی قیادت پر بھرپور اعتماد کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کے نمائندوں کو ووٹ دیا۔ لیکن بدقسمتی سے جو پورے کراچی میں جو منظر 15 جنوری کے دن پیش ہوا وہی خمیسو گوٹ کی بھی کہانی ہے۔ پیپلز پارٹی نے اس گوٹ میں بھی قبضہ کیا اور چیئرمین اور وائس چیئرمین اپنا مسلط کر دیا۔ چلے ٹھیک ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کی اس وقت یوسی لیول پہ حکومت ہے، لیکن آج میرا انتہائی دل دکھا جب میں خمیسو گوٹ کے اندر داخل ہوا تو وہی منظر جو 15 جنوری سے پہلے یہ روڈیں پیش کرتی تھی، آج بھی یہ روڈیں وہی کیچڑ کا، وہی سیوریج کا، وہی گڈھوں کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ نے دیکھ لیا کہ جس طرح قبضہ ہوا اسی طرح کا رزلٹ آیا۔ بلا تاخیر میں اب گزارش کروں گا کہ اکبر بھائی آپ لوگوں سے اس چیئر کے احوال رکھیں اور بتائیں کہ وہ منتخب ہونے کے بعد کیا خمیسو گوٹ کے لیے کیا کردار ادا کریں گے۔ اکبر بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں دوستوں، ابھی صہیب ذکر کر رہے تھے کہ جنوری 2023 سے پہلے اس علاقے کا جو حال تھا آج بھی ویسا ہی حال ہے، کوئی بہتری عمل میں نہیں آئی۔ بنیادی وجہ امانت داری ہے۔ دنیا کے وہ تمام کنٹریز اور ممالک جن ممالک نے ترقی کی ہے
ان کے حکمرانوں نے امانت اور دیانت کا مظاہرہ کیا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ کافر ہوں۔ اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے عوام کو کچھ دینا ہے تو انہوں نے اپنے اوپر پابندیاں لگائی ہیں۔ پاکستان میں لوگوں نے مختلف تجربات کیے، یہاں بدقسمتی سے سیاست دانوں نے ایک فن میں مہارت ضرور حاصل کی، وہ یہ کہ خوبصورت نعرے دیے جائیں، عوام کو بیوقوف بنایا جائے۔ کبھی روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا گیا، لیکن نہ روٹی ملی، نہ کپڑا ملا، نہ مکان ملا، اور حد یہ ہے کہ ملک دو لخت ہو گیا، ملک تقسیم ہو گیا۔ پھر کسی نے ایشین ٹائیگر ہونے کا نعرہ لگایا، لیکن عوام کے حصے کو کچھ نہیں آیا۔ کسی نے حقوق کی بات کی، لیکن حقوق کے بجائے موت کے تحفے دیے گئے۔ وہ تمام لوگ جو عوام کے ووٹس کی بنیاد پر منتخب ہوئے، انہوں نے اپنی دنیا بنائی، اپنے گھر سنوارے، اپنا اسٹیٹس بنایا۔ پہلے وہ کبھی نارتھ کراچی میں رہتے تھے، وہ شفٹ ہو کر کہیں اور چلے گئے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، جماعت اسلامی کی وہ تربیت گاہ ہے جو اپنے وابستگان کی تربیت کرتی ہے، انہیں امانت اور دیانت کا سبق دیتی ہے۔ آپ اگر اعتماد کرتے ہیں تو انشاءاللہ کم وسائل میں بھی یہی علاقے اور یہی بستیاں بہتر ہوں گی، حسن کا منظر پیش کریں گی، پارکس ملیں گے، تعلیمی ادارے میسر آئیں گے، صحت کی سہولتیں ملیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں درست فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ سے مخاطب تھے جماعت اسلامی کے امیدوار برائے حلقہ PS 123 اکبر قریشی صاحب۔ میرے دوستوں بھائیوں، بالکل درست بات آپ کے سامنے رکھی گئی کہ نہیں بدلا، کہ تمہارا خمیس و گود گزشتہ 70 سال سے ہے، لیکن اس کی تقدیر اس لیے نہیں بدلی کہ اس تک خمیس و گود کے اندر قیادت کی تبدیلی نہیں آ سکی ہے، کیونکہ یہ انہی وڈیروں جاگیرداروں کے پاس گروی رکھا ہوا علاقہ ہے۔ وہ کہ آپ نے ہمارے پیغام پہ لبیک کہا اور بلدیاتی الیکشن کے اندر اپنے ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کی، لیکن میں شکوہ ضرور یہ بات کروں گا کہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اگر کچھ لوگ ایسے ماضی میں رہ گئے تھے کہ شاید ہمارے ووٹ سے کیا ہوگا اور ہم شاید ووٹ نہ ڈالیں، لیکن اب کی بار یہ بات بتا دی جائے کہ خدا کی قسم اگر تم نے اب بھی اپنے تقدیر کو بدلنے کے لیے، میں کہتا ہوں کہ 100% لوگ ووٹ ڈالنے کے نکلے، جو ہوتا رہا کہ 15% اور 20% لوگ نکل کر ووٹ ڈالے اور باقی لوگ اپنے گھر کے اندر تفریح منائے، تو پھر اس طرح سے یہ خمیس و ووٹ تو نہیں بدلے گا۔ اور ہم تو وہ ہے کہ ہمیں دعویٰ نہیں، ہم تو کردار رکھتے ہیں، ہم تو تاریخ رکھتے ہیں، ہم نعمت اللہ خان کے سپوت ہیں۔ یہ نعمت اللہ خان کی دیدی قیادت ہے جس نے اس پورے شہر کراچی کو ایسا مثالی بنایا کہ جس کے اندر جو 4 سال میں دیا وہ اس کے بعد سے اب تک کسی نے کچھ نہیں دیا۔ ہم نے کراچی کو کالجز دیے، انڈر بائی پاس دیے، ہم نے فلائی اوور دیے، ہم نے 300 سے زیادہ پارک دیے۔ یہ 4 سال ہمارے ہیں، یہ ہم نے کردار کر لیا۔ ہم اس تقدیر کو جو خمیسہ گوٹ کی ہے، گوٹ نہیں، ہم اس سے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے
کہ جماعت اسلامی کے ہیرے موتی لال جو جن کا آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، ان کے لیے نکلے، ان کو ووٹ دے اور سارے کے سارے نکلے ان وڈیروں سے، ان جاگیرداروں کے چنگل سے نکالنے کے لیے 8 فروری کے دن نکلے انشاءاللہ۔ ہم تو پہلے بھی موجود تھے، ہم کسی بھی حال کے اندر، ہم الیکشن کے اندر آنے والے برساتی میڈک تو نہیں ہے، ہم خمیسوں ووٹ کے ساتھ ہمارا جینا مرنا ہماری مقامی قیادت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آگے بڑھے اور یاد رکھے ایک ایک آدمی کو نکلنا ہے۔ میں آپ سے دعوت خطاب دوں گا، این اے 247 کے امیدوار جناب منیم ظفر خان صاحب کو دعوت دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ وڈیروں سے جان چھڑانی ہے، تو انشاءاللہ وڈیروں سے جان چھڑانی ہے تو پھر انشاءاللہ تقدیر بدلے گی۔ تو میں دعوت خطاب دوں گا منیم ظفر خان صاحب کو جو آپ سے خطاب کریں گے۔ اللہ اکبر، انقلاب انقلاب، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، انقلاب انقلاب، اسلامی انقلاب، تیز ہو تیز ہو، جدوجہد تیز ہو، تیز ہو تیز ہو، جدوجہد تیز ہو، کھیتور گلیانوں میں، جدوجہد تیز ہو، تعلیمی اداروں میں، جدوجہد تیز ہو، چوکوں چوراہوں میں، جدوجہد تیز ہو، تیز ہو تیز ہو، جدوجہد تیز ہو، نعرہ تکبیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نوجوانوں، اس شہر کے باسیوں، تمہیں مایوس نہیں ہونا، تمہیں پرعزم رہنا ہے اور 8 فروری کو ترازو کے نشان پر ٹھپا لگانا ہے۔ انشاءاللہ اس شہر کے نوجوانوں کا مستقبل بھی تابناک ہوگا اور اس شہر کی ہر یوسی کے اندر بھی تعمیر اور ترقی کا کام ہوگا۔ جو لوگ اس شہر پر، اس صوبے پر پچھلے 15 سالوں سے اور پچھلے 35 سالوں سے قابض رہے، اس قابض مافیا سے، اس مفاد پرست ٹولے سے انشاءاللہ اپنے شہر کو آزاد کرائیں گے اور اس شہر کو تعمیر اور ترقی کی جانب لے کر جائیں گے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، بس ایک بات یاد رکھنا ہے، آپ جہاں بھی ہو، اپنے محلے میں، اپنے بازار میں، اپنی گلی کوچے میں ایک بات لوگوں تک پہنچا دیں، انشاءاللہ کراچی کی قسمت اگر کوئی بدل سکتا ہے تو حافظ نعیم الرحمان اور ان کی ٹیم بدل سکتی ہے۔ کراچی کی قسمت اگر کوئی بدل سکتا ہے تو ترازو بدل سکتا ہے۔ لہذا 8 فروری کو ترازو پر مور لگائیں، انشاءاللہ اس شہر کو بھی، اس ملک کو بھی، اس صوبے کو بھی کرپٹ مافیا سے نجات دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔